وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضری کی سعادت ہوئی، اس مناسبت سے کہ آپ حضرات کے حضور میں ایک ایسا کلپ ویڈیو کی شکل میں بنا کر پیش کیا جائے کہ جس سے آپ حضرات استفادہ کر سکیں، اور اس کے اندر ایک اہم سوال کا جواب دیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت اسلام سے اور دین سے، شریعت سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی اور شریعت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے، اور نہ سمجھنے ہی کی وجہ سے اب انہیں اسلام کی وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، اور وہ غیر مہذب، غیر تہذیب یافتہ لوگوں کی، یورپی ذہنی اور تمدنی لوگوں کی ذہنیت کو اپنا رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اپنانے کی یہ ہے کہ اسلام سے بیزاری نہیں ہے، بلکہ اسلام کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور لوگ بکثرت چونکہ یورپی ذہنیت کے ہیں اور یورپی فیشن کو اپنا رہے ہیں، یورپی تمدن کو اپنا رہے ہیں، وہاں کی تہذیب اور ثقافت کو بروئے کار لا رہے ہیں، اس وجہ سے معاشرے کے اندر جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے ہر طرف کیا نام انہی کی تہذیب نظر آتی ہے، انہی کا فیشن نظر آتا ہے، ہر طرف انہی کی ثقافت نظر آتی ہے۔ اور رہی بات اسلام کی، تو مسلمان جو ہیں وہ لوگ بھی چونکہ یورپی ذہنیت سے آشنا ہیں، یورپی خیالات سے متاثر ہیں، وہ لوگ بھی انہی کے طریقے پر گامزن ہیں، انہی کے طریقے پر آج رواں دواں ہیں، اس وجہ سے اسلام ان سے دور ہو گیا، وہ اسلام سے دور ہو گئے۔ تو جو باتیں پہلے اب اسلام کے اندر، جب ہم اسلام کے صحیح معنی میں پیروکار تھے، اسلام کے متبع تھے، تو اس وقت وہ چیزیں سب ہمارے روزمرہ کی چیزوں میں سے ایک چیز تھی، لیکن جب ہم اسلام سے دور ہوتے گئے تو وہ چیز ہمارے لیے اجنبی بن گئی، اور اجنبیت اتنی آ گئی کہ ایک وقت اب ایسا آ گیا کہ ہمیں وہ چیز سمجھ تک نہیں آتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ہی جسم کے بارے میں آپ لے لیجئے، بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جسم ہمارا اپنا ہے، اس پر ہمارا حق ہے، ہمارا تصرف ہے، ہماری ملکیت ہے، کوئی اس میں دوسرا تصرف نہیں کر سکتا، ہمارا جی چاہے تو ہم کھو جائیں، ہمارا جی چاہے تو کھانا کھائیں، ہمارا جی چاہے تو ہم دوسرے کام کریں، اگر جی نہ چاہے تو ہم نہ کریں۔ لیکن اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ یہ تو یورپی ذہنیت کے خیال سے متاثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جسم ہمارا ہے، یہ جسم ہماری ملکیت ہے، لہٰذا جب ملکیت ہماری ہے تو جس کی ملکیت ہوتی ہے تصرف کا حق اسے ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جب جسم میرا تو تصرف بھی میں ہی کروں گا، میرے علاوہ کسی کا اس جسم پر کوئی حق نہیں۔ لیکن اسلام اس بات کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک اسلامی نظریہ ہے تو ایک آدمی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔
آدمی کا اپنا نظریہ پہلے آپ لیں. آدمی کا اپنا نظریہ یہ ہے، یعنی عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ انسان کا یہ جسم جو ہے بعض جگہ پر تو تصرف کا حق اسے دیا گیا ہے، یعنی جسے بدن عاریت کے طور پر یہ دیا گیا ہے، اسے تصرف کا حق دیا گیا ہے. لیکن بعض صورتوں میں تصرف کا حق نہیں ہے، لیکن پھر بھی تصرف ہو رہا ہے. کیسے؟ اس کی صورت یوں لیجئے، دیکھیے ایک بچہ ہے، جب ماں کے پیٹ سے وہ باہر آتا ہے تو 1 بالشت سے 1.5 سوا بالشت کا ہوتا ہے، اور وہ پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. تو بچپن میں اس بچے کو کیا معلوم یہ کیا چیز ہے، یہ جو میرا یہ پورا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا اسے. پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد جوان ہو جاتا ہے. جوان کے بعد پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بچہ تھا، اور بچے سے پھر وہ شعوری بالغ ہونے کی حد تک پہنچا، اور بالغ و بلوغت کی حد سے لے کر اب جوانی کو پہنچا، جوانی سے پھر بڑھاپے کو پہنچا، اور بڑھاپے سے پھر موت کے منہ میں چلا گیا. تو آپ یہ دیکھیے کیا اس کے اندر انسان اپنی طرف سے تصرف کر سکتا ہے؟ یہ تو تصرف وہ ہے جو خود بخود ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کنٹرول کرنے والی ذات اور قدرت کسی اور کی ہے، جو کوئی اور ہی کنٹرول اسے کر رہا ہے. عقل مانتی ہے، اس لیے کہ انسان خود اگر کوئی چاہے کہ میں بڑا ہو جاؤں تو بڑا نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی قدرت ہے پیچھے کہ جس کی اثر کی وجہ سے، جس کے اثر ڈالنے کی وجہ سے وہ بچہ دھیرے دھیرے اس بچے کا جسم آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑے سے طاقتور بن جاتا ہے، اور طاقت پھر گھٹنے لگتی ہے. گھٹتے گھٹتے بدن کے اندر جھریاں پڑ جاتی ہیں، خون کالا پڑ جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان سمجھنے پر بھی قادر نہیں ہوتا. جو باتیں وہ جوانی کے اندر خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا کرتا تھا، اب وہ اس بات کو نہ خود سمجھتا ہے نہ کسی کو سمجھا سکتا ہے. بولتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے، چلتا ہے تو پیر لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تو ہاتھ کانپتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے، تو بھلا یہ بتائیے کوئی جوانی سے بڑھاپے کی طرف بھلا جانا چاہتا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ قوت کو چھوڑ کر کمزوری کی طرف جائے، قوت کو چھوڑ دے اور ضعف اور لاغری کی طرف چلا جائے. یہ کوئی انسان نہیں چاہتا. کوئی بھی انسان موت کو گلے لگانا نہیں چاہتا. ہر کوئی موت سے بھاگتا ہے. ہر کسی کی چاہت یہ ہے کہ میری زندگی 500 سال ہو، ہر 1000 سال ہو. تو پھر انسان کی عقل یہ کیسے کہے گی کہ اب وہ آدمی جو ابھی جوان تھا بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ہونے کے بعد پھر مر جائے؟ تو وہ اس کی بھی تو چاہت یہ ہوگی نا کہ بھائی عمر زیادہ ہو. تو یہ عقلی وجہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو ہے تصرف انسان خود نہیں کر رہا ہے، بلکہ انسان کے جسم کے اندر تصرف کرنے والی قدرت کوئی اور ہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس سلسلے میں اسلامی نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ بنایا ہوا جسم ہے، یہ جسم اللہ رب العزت نے بنا کر دیا ہے، اور اس کے اندر تمام تصرفات اللہ کے حق میں ہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اللہ ہی تمام تر تصرفات اس کے اندر کرتے ہیں. اگر ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا تصرف شامل ہے. اگر اللہ کا تصرف شامل نہ ہو تو ہم ہاتھ نہیں ہلا سکتے.
ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ کا تصرف شامل ہے۔ اگر اللہ کا تصرف نہ ہو تو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ زبان سے ہم بول رہے ہیں تو زبان اس کے اندر بھی اللہ کا تصرف شامل ہے۔ اگر ہم اس میں اللہ کا تصرف شامل نہ ہوتا تو ہم بول نہیں سکتے۔ اسی طرح سے انسان کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، لیکن ظاہری طور پر اللہ رب العزت نے اس جسم کو ہمیں عاریتاً استعمال کرنے کے لیے کوئی یہ دے دیا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنی کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں اور کوئی دوسرا بھائی مانگتا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے کچھ دنوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے دے دو، تو اسی طرح سے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ تو دینے کے بعد وہ جب ہم اسے استعمال کے لیے دیتے ہیں تو وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ چیز رہتی ہے ہماری۔ اسی طرح سے جب تک وہ استعمال کر رہا ہے کرے، لیکن پھر جب استعمال کا ٹائم اور وقت پورا ہو جائے گا تو ہم وہ چیز واپس لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہ جسم ہمیں استعمال کرنے کے لیے دے رکھا ہے، لیکن جیسے ہی اس استعمال کا جو وقت ہے وہ وقت پورا ہو جائے گا، فوراً واپس لے لے گا، اور واپس لینے کے بعد واپس لیتے ہی ہمیں موت لاحق ہو جائے گی اور یہ جسم بے جان ہو جائے گا، یہ جسم کام کرنا بند کر دے گا۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو تصرفات پس پردہ راز کے اندر اخفاء کے طور پر پردے میں اللہ کا جو تصرف تھا وہ تصرف اللہ نے ہٹا لیا، بس یہ جسم بے جان ہو گیا۔ تو یہ چھوٹا سا ایک سوال تھا جس کا میں نے یہ خلاصہ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات سے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ باتیں آپ حضرات کے خدمت میں جائے تو سمجھ میں آیا حضرات کو، اور پھر اسلام کے تئیں جو بھی چھوٹے چھوٹے شبہات آج لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے خیالوں میں گردش کر رہے ہیں، وہ ان سوالوں کا حل بآسانی سمجھ میں آ سکے اور شریعت کے ہم قریب ہو سکیں، اور دنیا کے اندر جو دوسری تہذیبیں اور دوسری تمدن چل رہی ہیں ان سے ہم دور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔